بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبرنامے کے ساتھ ہاشم علی۔ پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ بیجنگ میں ایران اور چین کے صدور کی ملاقات۔ ایران کے پرامن ایٹمی حق کی حمایت جاری رکھنے پر چینی صدر کی تاکید۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور روس کے صدر ولادیمیر پوتین کی جانب سے باہمی تعلقات کو مزید فروغ دینے پر زور۔ اپوزیشن کی ووٹر ادھیکار ریلی کے بعد ہندوستانی الیکشن کمیشن کی جانب سے بہار اسمبلی انتخابات میں نیا ووٹر آئی ڈی کارڈ جاری کرنے کا اعلان۔ افغانستان میں زلزلے کے نتیجے میں اموات کی تعداد 1400 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ اور غزہ میں صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں مزید 10 فلسطینی شہید اور زخمی۔ اب خبریں تفصیل سے۔ چین کے صدر نے ایرانی صدر سے ملاقات میں ایران کے ایٹمی انرجی کے پرامن استعمال کے حق، قومی اقتدار اعلیٰ کے تحفظ اور ارضی سالمیت کی حمایت کا اعلان کیا ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے منگل کو بیجنگ میں صدر ایران ڈاکٹر مسعود پزشکیان سے ملاقات میں زور دے کر کہا کہ بیجنگ پرامن مقاصد کے لیے ایٹمی انرجی سے استفادے کے ایران کے حق، قومی اقتدار اعلیٰ کے تحفظ، ارضی سالمیت اور قومی عظمت و دفاع کے جائز حقوق کی حمایت کرتا ہے۔ چینی صدر نے کہا کہ چین اور ایران نے مختلف بین الاقوامی تبدیلیوں کے مقابلے میں استقامت کا مظاہرہ کیا اور ثابت قدم رہے ہیں۔ چینی صدر شی جن پنگ نے مغربی ایشیا میں ایران کے کردار کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ مغربی ایشیا میں چینی سفارتکاری میں ایران کا اہم مقام رہا ہے اور بیجنگ ایران کے ساتھ دوستی کو ہمیشہ جاری رکھنا اور تجارت و سرمایہ کاری سمیت مختلف میدانوں میں تعاون کو مضبوط بنانا چاہتا ہے۔ چین کے صدر نے ایران کے ایٹمی پروگرام کے بارے میں تاکید کے ساتھ کہا کہ اختلافات کے حل کے لیے طاقت کا استعمال درست راہ حل نہیں ہے اور چین ایٹمی انرجی کے پرامن استعمال کے ایران کے حق کی حمایت کرتا ہے۔ اس موقع پر ایرانی صدر ڈاکٹر پزشکیان نے کہا کہ اس تنظیم پر چین کی سربراہی کے دور میں اراکین کے درمیان سیاسی اعتماد بڑھا ہے اور مختلف میدانوں میں تعاون میں مثبت پیش رفت ہوئی ہے۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ اسنیپ بیک میکانزم دوہرے معیار کی ایک مثال ہے اور ایٹمی معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے اب ایران پر اپنی ذمہ داریوں کی خلاف ورزی کا الزام تھوپ رہے ہیں۔ ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے منگل کی سہ پہر کو چین کے دارالحکومت بیجنگ میں چائنا سینٹرل ٹیلی ویژن CCTV کے ساتھ چین کی ترقی کے عمل کے بارے میں تفصیلی گفتگو کرتے ہوئے اسے مکمل طور پر بامقصد، ماہرانہ، درست منصوبہ بندی پر مبنی اور قابل تعریف قرار دیا۔ صدر مملکت پزشکیان نے اسنیپ بیک میکانزم کو فعال کرنے کے بارے میں پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ یہ مسئلہ ان دوہرے معیارات کی ایک مثال ہے جو یک طرفہ پالیسیوں کی حمایت کرنے والے ممالک لاگو کرتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ وہی لوگ جنہوں نے JCPOA معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی اب یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایران اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا ہے۔ انہوں نے ایران کے خلاف صہیونی حکومت کی ممکنہ فوجی جارحیت کے دوبارہ انجام پانے کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں کہا کہ ایران جنگ اور بدامنی کا خواہاں نہیں رہا ہے اور نہ ہی ہے، لیکن اس نے یہ بتا دیا ہے کہ وہ اپنے دفاع کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف اور روس کے صدر نے بیجنگ میں اپنی ملاقات میں باہمی تعلقات کی توسیع کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق روسی صدر نے پاکستان میں سیلاب اور قدرتی آفت سے ہونے والے نقصان پر افسوس کا اظہار کیا۔
روس کے صدر ولادیمیر پوتین کا کہنا تھا کہ پاکستان کے ساتھ بہترین تعلقات ہیں، پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کا فروغ چاہتے ہیں۔ روسی صدر ولادیمیر پوتین نے کہا کہ ہم روس اور پاکستان کے درمیان تعلقات کے فروغ کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ امید ہے کہ پاکستان قدرتی آفات سے پیدا شدہ مشکلات کا کامیابی سے مقابلہ کرے گا۔ اس موقع پر پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ روس کے ساتھ دو طرفہ تجارت بڑھانا چاہتے ہیں، ہم درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ ہندوستان کا الیکشن کمیشن بہار میں ووٹر لسٹ کی گہری نظر ثانی یعنی SIR کے بعد ووٹر شناختی کارڈ جاری کرے گا۔ ہندوستانی میڈیا نے الیکشن کمیشن کے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ اب ملک میں جہاں کہیں بھی ووٹر لسٹ پر خصوصی نظر ثانی یعنی SIR ہوگی، رائے دہندگان کو جدید ٹیکنالوجی کے ووٹر شناختی کارڈ ملیں گے۔ الیکشن کمیشن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ بہار میں جاری کردہ SIR کی تکمیل کے بعد ریاست کے تمام اہل رائے دہندگان کو نئے ووٹر شناختی کارڈ جاری کرنے کا منصوبہ اب نافذ ہونے والا ہے۔ تاہم یہ اطلاع آنے کے بعد الیکشن کمیشن نے ابھی تک نئے کارڈ جاری کرنے کے لیے وقت کی حد نہیں بتائی ہے۔ ریاست بہار میں اسمبلی انتخابات اکتوبر کے آخر یا نومبر کے وسط میں ہونے کا امکان ہے۔ موجودہ اسمبلی کی مدت 22 نومبر کو ختم ہو جائے گی، اس سے پہلے نئی اسمبلی کا قیام لازمی ہے۔ ہندوستان کے وزیر تجارت پیوش گوئل نے کہا ہے کہ ان کا ملک امریکہ کے سامنے سر نہیں جھکائے گا اور جدید منڈیوں پر توجہ دے گا۔ الجزیرہ کی رپورٹ کے مطابق پیوش گوئل نے نئی دہلی میں ایک پروگرام میں کہا کہ اگر کوئی چاہے تو ہندوستان اس کے ساتھ تجارتی سمجھوتا کرنے کے لیے ہمیشہ تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان نہ جھکے گا اور نہ ہی کمزور ہوگا اور ہم نئی منڈیاں حاصل کریں گے۔ قابل ذکر ہے کہ رواں ہفتے میں امریکہ نے روس سے تیل خریدنے کی سزا کے طور پر ہندوستان پر بھاری ٹیرف عائد کر دیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سن رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ارکان نے قومی اسمبلی اجلاس کا بائیکاٹ کر دیا اور پارلیمنٹ کے باہر اپنی اسمبلی لگائی۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق اسد قیصر، بیرسٹر گوہر اور عامر ڈوگر اجلاس کا بائیکاٹ کر کے پارلیمنٹ سے باہر آئے۔ PTI ارکان اسمبلی نے بانی PTI کی رہائی کے لیے نعرے بھی لگائے۔ اسد قیصر کا کہنا تھا کہ ہم آج اجلاس کا واک آؤٹ کرتے ہیں، ہمیں آئینی حقوق حاصل نہیں ہے، ہم نے کمیٹیوں سے بھی استعفے دے دیے ہیں۔ PTI ارکان اسمبلی نے پارلیمنٹ کے باہر اپنی اسمبلی لگائی۔ اسد قیصر نے پارلیمنٹ کے باہر اس علامتی اسمبلی اجلاس کی صدارت کی۔ افغانستان میں شدید زلزلے کے نتیجے میں مرنے والوں کی تعداد 1400 سے تجاوز کر گئی ہے۔ افغان ہلال احمر کے مطابق اتوار اور پیر کی درمیانی رات آنے والے زلزلے سے اموات کی تعداد 1400 سے زیادہ ہو گئی ہے، جبکہ زلزلے سے 3200 سے زیادہ افراد زخمی ہوئے ہیں اور 8000 سے زیادہ گھر تباہ ہوئے ہیں۔ افغانستان کے سرکاری میڈیا نے بتایا ہے کہ زلزلے سے سب سے زیادہ نقصان صوبہ کنڑ میں ہوا ہے۔ امریکی جیولوجیکل سروے کے مطابق زلزلے کا مرکز صوبہ ننگرہار کے شہر جلال آباد کے قریب تھا اور اس کی گہرائی 8 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ رپورٹوں کے مطابق زلزلہ مقامی وقت کے مطابق رات 11:47 پر آیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق افغانستان کے شمال مشرقی علاقے میں منگل کو بھی زلزلہ آیا، جس کی شدت 5.2 بتائی گئی ہے۔ غزہ میں صہیونی فوج کے وحشیانہ حملوں میں منگل کو بھی درجنوں فلسطینی شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ غزہ کے اسپتالوں کے ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ شہید ہونے والوں میں وہ 5 شہری بھی شامل ہیں جو انسانی امداد حاصل کرنے کے لیے لائن میں کھڑے تھے۔ دریں اثنا قطری چینل نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ میں واقع شہر جبالیہ میں تخریبی کارروائیاں انجام دیتے ہوئے متعدد گھروں کو دھماکوں سے اڑا دیا ہے۔ اس سے پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ انسانی امداد کے حصول میں لائنوں میں کھڑے افراد پر صہیونی فوجیوں کے حملے میں شہید ہونے والوں کی کل تعداد 2248 جبکہ زخمی ہونے والوں کی تعداد 16600 تک ہو گئی ہے۔
18 मार्च 2025 से गजा पर सेहूनी हुकूमत के वहशियाना हमलों के नए मरहले के आगाज से अब तक 11,328 फिलिस्तीनी शहीद और 48,215 जख्मी हो चुके हैं। यमन की नेशनल साल्वेशन हुकूमत ने ऐलान किया है कि सेहूनी हुकूमत पर कारी ज़र्ब लगाने के लिए हम पूरी तैयारी कर रहे हैं। यमन की तहरीक अंसारुल्लाह के सीनियर रहनुमा ज़ैफुल्लाह अश-शामी ने कहा है कि तहरीक अंसारुल्लाह सेहूनी हुकूमत पर अचानक एक भरपूर हमले की तैयारी कर रही है। उन्होंने कहा कि तहरीक अंसारुल्लाह की सलाहियतें गैर मामूली हैं और हम ऐसा अचानक हमला करेंगे जो दोस्त और दुश्मन दोनों को हैरत में डाल देगा। उन्होंने सना की नई हिकमत अमली और जदीद तरीन पेशरफ्त की जानिब इशारा किया और कहा कि हमारे फौजी ज़खायर में भरपूर सलाहियत और गुंजाइश है। अमरीका के मुख्तलिफ शहरों में अवाम ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियों के खिलाफ मुजाहरा और मेहनत कशों की उजरत बढ़ाने का मुतालबा किया है। रॉयटर की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी मुजाहिरीन ने सड़कों पर निकलकर मुनसिफाना मजदूरी का मुतालबा किया। रिपोर्ट के मुताबिक मुजाहिरीन ने न्यूयॉर्क में ट्रंप टावर के पास इकट्ठा होकर नारे लगाए और ट्रंप के मुस्ताफी होने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन गो ट्रंप गो के नारे लगा रहे थे। मुजाहिरीन के हाथों में ऐसे प्ले कार्ड थे जिनमें अमेरिका में फाशिस्ट हुकूमत के खात्मे का मुतालबा किया गया था। अमरीकी सदर के मुखालिफिन ने शिकागो में भी ट्रंप टावर के सामने एहतजाज किया और ट्रंप को जेल में डालने का मुतालबा किया। मुजाहिरीन ने एहतजाज के दौरान मुहाजिरीन और मजदूरों के हुकूक पर ताकीद की और इस सिलसिले में तकरीरें भी की। काबिल जिक्र है कि सैन डिएगो, लॉस एंजलिस और सैन फ्रांसिस्को से लेकर सिएटल और पोर्टलैंड तक ट्रंप के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं। सूडान में मिट्टी के तोदे गिरने से कम 1,000 अफराद हलाक हो गए हैं। रॉयटर की रिपोर्ट के मुताबिक अफ्रीकी मुल्क सूडान के मगरिब के मर्रा पहाड़ी इलाके में शदीद बारिश के दौरान मिट्टी के तोदे गिरने से कम 1,000 अफराद हलाक हो गए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मिट्टी के तोदे गिरने से इलाके में वाक़े पूरा गांव तबाह हो गया। इत्तलात के मुताबिक ये दर्दनाक वाक़या 31 अगस्त को शदीद बारिश के सबब रूनुमा हुआ, जिसकी खबरें 2 सितंबर को मीडिया में आईं। रॉयटर खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में मज़कूरा गांव में सिर्फ एक शख्स जिंदा बचा है। और इसी के साथ रेडियो तेहरान से खबरें खत्म होती हैं। सुनो दोस्तों, न्यूज तो सब सुनते हैं, पर अपने दोस्त से सुना क्या? सदाकत अखबार में आपका स्वागत है। सदाकत अखबार में हम सिर्फ न्यूज वाले नहीं हैं, हम आपके दोस्त हैं। आपके इलाके की ताजा खबरें सीधा आपके पास, गली मोहल्ले की बातें हो या बड़ी खबरें, सब कुछ मिलेगा यहाँ। हमारा मानना है कि आपको सब पता होना चाहिए और आपस में जुड़े रहना चाहिए। तो न्यूज सुनने का मजा अब थोड़ा और पर्सनल बनाते हैं। सदाकत न्यूज नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पे आ जाओ, एकदम ताजा खबरें पाओ और ऐसे लोगों से जुड़ो जो वाकई में परवाह करते हैं। याद रखना, ये सिर्फ अखबार ही नहीं, आपका दोस्त भी है। पर हो, दोस्तों को शेयर करो और साथ मिलकर जानकारी में रहो। मिस मत करना, अभी सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन कर दो ताकि कोई भी खबर छूटे। क्योंकि सदाकत अखबार में हम सिर्फ खबरें नहीं, हम आपकी कहानियां शेयर करते हैं। सदाकत अखबार लोगों को जोड़ते हुए, कहानियां बांटते हुए। चैनल पे मिलते हैं।